بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، عام معمولات سے ہٹ کر جب کوئی واقعہ نبی اللہ سے ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور یہی کوئی واقعہ اگر کسی ولی اللہ سے ہو جائے تو اسے کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری بھی ولی اللہ کے درجہ سے سرفراز ہو چکی تھی، لہٰذا چند ایک کرامات کا ہم ذکر یہاں پر کریں گے۔ تذکرۃ الاولیاء میں مروی ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں روشنی کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ جب حضرت حسن بصری کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت رابعہ بصری نے کچھ پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کیا اور پھونک ماری، جس سے انگلی روشن ہو گئی اور پورا گھر نور سے بھر گیا، اور یہ روشنی صبح تک قائم رہی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ پر گئیں، اور کچھ ہی دیر میں وہاں بہت سے جانور حضرت رابعہ بصری کے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور آپ کو دیکھنے لگ گئے۔ اتنی دیر میں حضرت حسن بصری وہاں آ گئے۔ جانور آپ کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری نے حضرت رابعہ بصری سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کھایا تھا؟ حضرت حسن بصری بولے کہ آج گوشت کھایا تھا۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ جب آپ ان کا گوشت کھاؤ گے تو یہ آپ سے کیسے مانوس ہوں گے؟ ایک اور کرامت جو آپ سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار آپ دریائے فرات کے کنارے بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی تھی کہ وہاں حضرت حسن بصری تشریف لائے، اور پانی پر مصلی بچھا کر حضرت رابعہ بصری کو دعوت دی کہ آؤ یہاں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ حضرت رابعہ بصری نے یہ دیکھ کر فرمایا، یہ تو محض مخلوق کو دکھلاوے کے لیے ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت رابعہ بصری نے ہوا میں مصلی بچھا کر کہا، آؤ دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ خلقت کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ شاید حسن بصری کی دلجوئی کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ تو پانی کی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ ایک معمولی مکھی بھی کر سکتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو حقیقت کا مقام ان دونوں باتوں سے بہت بلند ہے۔ یہ واقعہ بھی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور واقعہ جو آپ سے منسوب ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت رابعہ بصری نے حج کا ارادہ کیا، اور ایک گدھا جو آپ کے پاس موجود تھا وہ بہت کمزور اور لاغر تھا، اس پر سامان لاد کر حج کے سفر پر روانہ ہو گئی، لیکن گدھا رستے میں مر گیا۔ دوسرے ہم سفر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا سامان لے چلیں گے۔ آپ رابعہ بصری نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں تم لوگوں کے سہارے نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ اکیلی رہ گئی۔ آپ نے دربار الہی میں عرض کی کہ اے ساری کائنات کے بادشاہ، ایک غریب عورت کے ساتھ کیا یہی معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے تو مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا اور پھر رستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا؟ آپ کی دعائیں ابھی جاری تھیں کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے اس پر اپنا اسباب لادا اور مکہ معظمہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت رابعہ بصری کے گھر مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی خادمہ نے بتایا کہ 5-6 مہمان آ گئے ہیں اور گھر میں صرف ایک ہی روٹی ہے۔ آپ نے کہا جاؤ اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ خادمہ نے روٹی خیرات کر دی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب آیا کہ فلاں آقا کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا۔ حضرت رابعہ بصری نے کپڑا اٹھا کر روٹیاں گنی تو 5 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا کہ یہ کھانا ہمارا نہیں، اس کے آقا نے کسی اور کے گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔
اور کھانا واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب آیا کہ فلاں آقا کا غلام ہوں اور آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ آپ نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو 7 روٹیاں تھیں۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارا کھانا نہیں، غلطی سے یہ غلام ادھر آ گیا ہے، اور کھانا واپس کر دیا۔ پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب آیا فلاں آقا کا غلام، اور میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے اور کہا ہے کہ حضرت رابعہ کو دے کر ہی آنا۔ خادمہ نے وصول کیا۔ حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو 10 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا کہ ہاں، یہ کھانا ہمارا ہے۔ آپ کی خادمہ نے کہا کہ پہلے 2 بھی تو یہی کہتے تھے کہ کھانا آپ کے لیے ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو 1 دے میں اسے 10 دیتا ہوں۔ پہلے 2 تھیں، پھر 7 تھیں۔ میں نے کہا کہ اے میرے رب، تو 10 دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصری نے 86 برس کی عمر میں وفات پائی اور آپ کا مزار بصرہ میں ہی ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ البتہ جو دوسری 2 قبریں آپ کے نام سے مشہور ہیں، ایک بیت المقدس کے قریب اور دوسری دمشق میں واقع ہے، وہ بھی آپ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔